بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم درایت الحدیث کا مقصد کا علم درایت الحدیث سے حدیث کا ہر پہلو طالب کے سامنے اجاگر ہو جاتا ہے. حدیث کا ہر پہلو طالب علم اور محدث کے سامنے اجاگر ہو جاتا ہے. فن حدیث کی غرض و غایت التأسی بالرسول والتشریع به، التأسی بالرسول والتشریع به، یعنی علم حدیث کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنانا. التأسی اسوہ سے بنانا اور شریعت کی قانون سازی اور آئین میں مدد لینا. تو فن حدیث روایتاً اور درایتاً دونوں طریقے سے آپ کو اس سال پڑھایا جائے گا. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 10 کتابیں پڑھیں گے آپ. سیاہ ستہ پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. معطئین پڑھیں گے آپ 8. شرح معانی الآثار پڑھیں گے آپ. کتنے ہوئے؟ 9. تو حدیث کی کتنی کتابیں پڑھیں گے آپ؟ شمائل کو شمار کرو تو 10 ہو جاتی ہے. تو اتنی ساری کتابیں آپ پڑھیں گے. تلک عشرۃ کاملہ. تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کو پڑھنے کا مقصد تأسی بالرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو کیسے کیا اور ہم کیسے اسی طریقے سے اس چیز کو انجام دیں. تو اس کا مقصد یہ ہے تأسی بالرسول اور اسلام کی قانون سازی. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی زندگی یہ ہمارے لیے حجت اور حجیت کے حامل. اسی لیے آپ نے اصول شاشی میں پڑھا مصادر الشرع ومراجعها 4، کتاب اللہ وسنت رسول والقیاس والاجماع. تو میں نے بول لیا، نہیں بولا ہوتا پوچھتا تو ابھی لوچے مارتے سر. ارے 4 چیزیں پڑھ کر آئے گی نہیں. تو سب سے پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ پر بے شمار قرآن کی آیتیں دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کے فرامین کے بغیر شریعت کو سمجھنا ناممکن، مشکل نہیں. کیا بول رہا ہوں؟ ناممکن ہے، سمجھ ہی نہیں سکتے. سمجھنا ہی پڑے گا، پڑھنا ہی پڑے گا. اسی لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ ماڈرن لوگ، معتزلہ، جدت پسند، نیچری، نیم نیچری، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان سب کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز کھلتی ہے تو وہ علم حدیث. کیوں؟ علم حدیث ان کو چانس نہیں دیتا ہے، ان کو جگہ نہیں دیتا ہے، ان کو موقع نہیں دیتا ہے، ایک دم پکڑ کے رکھ دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، آپ کے اطوار، آپ کی ہر چیز کو بیان کرتا ہے. اب ان کو کھڑے کھڑے متنا ہے تو وہ نہیں ملے گا ان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول جالسا، تو اب وہ نہیں ملے گا. ان کو کھڑے کھڑے بوفے سسٹم کھانا ہے. کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل کالعبد، غلام کی طرح بیٹھ کر کھاتے تھے، جانور کی طرح کھڑے کھڑے کھاتے تھے نہیں. جو مہذب لوگ اپنے آپ کو کھڑے ہو کر کھانے کو مہذب سمجھتے ہیں، انہم کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور. ارے کھڑے کھڑے کون کھاتا ہے؟ جانور کھاتا ہے. تو بینک و بینہ لیس فرق، انسان اور جانور میں کیا فرق باقی رہے؟ کھڑے کھڑے پینا، کھڑے کھڑے کھانا، کھڑے کھڑے موتنا، کل ھذا من خصائل الحیوان غیر الانسان.
انسان کے علاوہ جو حیوانات ہیں یہ سب اس کی عادتیں ہیں، وہ کھڑے کھڑے سب چیزیں کیا کرتے ہیں، کرتے، اور تو بھی کرتا ہے۔ ارے باپا، اللہ نے انسان بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، را میں تکرار بھی ہوتا ہے، تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا۔ تو مکرم کا مطلب مہذب بنایا، کہ دوسری مخلوق سے ممتاز رہے گا۔ وہ جیسے الٹے سلٹے دھندے کرتے وہ دھندے یہ کرے گا نہیں، یہ بالکل اس کا ہر کام تہذیب کے ساتھ، پروفیشنلزم کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس کا کام ہوگا۔ اسی لیے ہماری شریعت چیخنا، چلانا، سیٹی بجانا، تالیاں بجانا، یہ سب ہماری شریعت منع۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، کہا یہ زمانے جاہلیت میں دھندے کرتے تھے۔ کہاں دھندے کرتے تھے بھائی؟ کیا؟ وما كان صلاتهم عند البيت، کا کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ وما كان صلاتهم، کہا ان کی دعا کچھ نہیں ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے۔ شریعت کے انسان ہے نا، انسان کے جیسا رہنا، غیر انسان کے جیسا نہیں رہنے کا، یا مرد رہنے کا یا عورت، یہ دھندے کرے گا تو بیچ بیچ والا، لا حولا ولا حولا۔ تو طالب علم ہے تو ایسے رہنے کا بھی، دوسروں کو بھی یہ سکھانے کا، ایسا نہیں کہ لوگ چیخ رہے تو آپ نے بھی چیخنا شروع کر دیا۔ یہ چیخنا چلانا ہماری شریعت سکھاتی نہیں۔ شائستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ رہے انسان، اپنے وقار کے ساتھ رہے۔ ہمارے استاد مولانا ظاہر صاحب ہے، اے شیخ کا کوئی وقار ہے کہ نہیں؟ تو آدمی وقار کے ساتھ رہے۔ کیسے رہے آدمی؟ وقار، ایسا لگنا چاہیے کہ بھئی ہاں حضرت انسان ہے، اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو بہرحال حجیت حدیث، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ نحل کی آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لِتَقْرَأَ لِلنَّاسِ نہیں کہا، لِتَتْلُوَ لِلنَّاسِ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اشارۃ الی الاحادیث النبویہ، کیا آپ صرف پڑھ کر نہیں سنائیں گے، آپ اس کی تبیین بھی کریں گے، اور وہی تبیین حدیث ہے۔ وہی تبیین کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور پھر کہا کہ ان کو بھی ہم نے عقل دی ہے تو وہ بھی اس پر غور و فکر کریں گے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے فقہاء نے، محدثین نے اس کا حق ادا کر دی۔ علامہ حسکمی نے کتاب لکھی تنویر الابصار، علامہ شامی نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا۔ ہمارے ایک فقیہ فقہ حنفی کے عالم ہیں، ان کا نام اس وقت ذہن میں میرے نہیں ہے، انہوں نے تنویر الابصار کے اوپر شرح لکھی، کتنی جلد اور 100 جلد، کتنی جلد کے اندر میں؟ جامعہ ام القریٰ کے لائبریری کے اندر میں موجود ہے، ہمارے کچھ دوست لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو ہر فن میں ایسی ایسی کتابیں اس امت کے علماء نے لکھی ہے کہ صرف سنے نا، ان کی جلدیں سنے تو اپنا دماغ کام کرنا کیا کر دے وے، ہینگ ہو جائے کہ بھائی ان ہؤلاء اناس بشر ام جن او ملائکہ، ارے بابا یہ انسان بھی تھے کہ کچھ اور تھے؟ عفریت من الجن بھی ان کے سامنے پہلے، کوئی ٹک نہیں سکتا، ایسے ایسے کوئی 100 جلد۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 80 جلد میں لکھی المجموعہ، کتنی جلد میں؟ فقہ شافعی میں۔ ائمہ اصول نے، صاحب التلویح اور التوضیح، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان پر 2 چیزیں ضروری ہیں اس دنیا میں، ایک تو
اللہ نے اس کے لیے جو دنیا میں چیزوں کو پیدا کیا ہے اس سے استفادہ کرنا، نمبر 1۔ کیوں کہ قرآن کہتا ہے خلق لکم ای خلق لانتفاعکم واستنفاعکم، تمہارے نفع اٹھانے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ بنایا، آسمان، زمین، درخت، پودے، جانور، جمادات، نباتات، حیوانات، مائع، پانی، جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی کچھ انسان کو نظر آتا ہے، یہ سب کے سب انسان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا بنایا لتنفیع، تاکہ انسان اس سے نفع اٹھائے۔ دوسری چیز انسان پر کیا ضروری ہے، ان چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ کیسے استعمال کرے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اور اس اللہ کی مرضی کو جاننے کے لیے ضروری ہے علم۔ اس اللہ کی مرضی کو جاننے کے لیے ضروری کیا ہے؟ علم۔ اب علم جب ضروری ہے تو علم کیسے حاصل کرے گا؟ تو علم کے ذرائع 3، ذرائع علم، سورسز آف نالج کہا جاتا ہے اس کو، علم کے ذرائع۔ لوگ 4 بیان کرتے ہیں جو متجددین ہیں، جدت پسند، معتزلہ، سائنسداں اور دوسرے مذاہب کے لوگ 4 بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر سائنسدانوں کے یہاں تو 2 ہی ہیں، متجددین اور دیگر مذاہب کے یہاں 4 ہیں اور ہمارے یہاں 3۔ پہلی قسم ہے جس میں 5 ہے، حواس سے 5، قوت بصارت، قوت سماع، قوت شامہ، قوت حاسہ اور قوت ذائقہ۔ قوت ذائقہ، تیکھا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کسے پتہ چلتا ہے؟ نمک زیادہ ہے، کم ہے، وہ اللہ نے انسان کی زبان کو ایسا بنایا ہے۔ یہ لیبورٹری ہے جو فیصلہ کرتی ہے، اور لامسہ سے اس کو پتہ چلتا ہے گرم ہے، ٹھنڈا ہے، نرم ہے، سخت ہے، یہ ساری چیزیں۔ انسان کا پورا بدن لامسہ ہے، من رأسہ الی رجلہ الی تحت رجلہ۔ اگر پاؤں کے اندر میں لمس نہ ہوتا تو انسان کو چپل کی ضرورت ہی نہیں ہو، لیکن اللہ نے بنایا۔ بولے کیوں؟ چپل کی اور جوتے کی فیکٹری کیسے چلے گی؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، لوگوں کو روزی کیسے ملے گی؟ اب دیکھیں ہزاروں کروڑوں انسانوں کی روزی اس سے کیا ہو گئی؟ وابستہ ہو۔ اگر اللہ انسان کو کپڑے کی ضرورت نہیں دیتا، جیسے پرندوں کو اللہ نے پر دیے ہیں اور کیا دیا ہے ان کو؟ ان کے اوپر ہوتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ پر لگے ہوتے ہیں نا پورے بدن پر۔ اگر انسان کے بدن پر بھی ویسے ہوتے تو درزی کہاں سے کماتا؟ کپڑا بیچنے والا کہاں سے کماتا؟ کپڑا بنانے والا کہاں سے کماتا؟ اب دیکھو لاکھوں کروڑوں انسانوں کی روزی اس سے کیا ہو گئی؟ وابستہ ہو۔ اگر اللہ سر ایسا نہیں بناتا اور ٹوپی کی ضرورت نہیں پڑتی تو کتنے انسانوں کے روزی روٹی کس سے وابستہ ہے؟ ٹوپی سے۔ اگر اللہ انسان کو بال نہیں دیتا، سب چکنے کے چکنے ہی رہتے، بال جیسے ویسے ہی نہ بڑھتے نہ گھٹتے، تو حجاموں کو بیچاروں کو روزیاں کہاں سے ملتی؟ اب دیکھیں ہر چیز اللہ نے ایسی بنائی جس سے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کی بارش ہوتی ہے، اس کی کیا ہوتی ہے؟ بارش۔ اللہ نے ناخن کو ایسا بنایا کہ وہ کاٹنا پڑتا ہے، تو ناخن تراش بنانے والی فیکٹریاں چل رہی ہیں، اس کو بیچنے والے کو روزی مل رہی ہے۔ اگر کچھ سمجھتا ہے، اگر انسان کو بیماری نہیں ہوتی تو ڈاکٹر کا کام کیسے چلتا؟ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی روزی کس سے وابستہ ہے؟ اگر اللہ انسان کو دانت لوہے کے جیسے دے دیتا، کبھی خرابی نہیں ہوتے، تو بی ڈی ایس اور ڈینٹل والے کا دواخانہ کیسے چلتا؟ اللہ انسان کو آنکھ ایسی دیتا کہ کبھی خرابی نہیں ہوتی، تو چشمے والے اور آنکھ کے ڈاکٹر کا کام کیسے چلتا؟ اگر کان کبھی خرابی نہیں ہوتا تو کان والا، ناک کان گلے والے کا دواخانہ کیسے چلتا؟ اگر انسان کو اندر میں کوئی بیماری نہ ہوتی، نہ گیس ہوتا، نہ پیس ہوتا، تو فزیشین اور
آپریشن کرنے والے سرجن، ان کے کام کیسے چلتے؟ اگر انسان کی ہڈی ایسی ہوتی جو ٹوٹتی نہیں تو آرتھوپیڈک کا کام کیسے چلتا؟ اب دیکھیں ایک ایک چیز پر غور کریں کہ اللہ نے کیسا ایک انسان کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی روزی کیا کر دیا؟ وابستہ کر دیا۔ ارے ہے کہ نہیں؟ اللہ اگر انسان کو ماں کے پیٹ سے پڑھا لکھا پیدا کر دیتا تو کالجیں کیسے چلتی، یونیورسٹیاں کیسے چلتی، مدرسے کیسے چلتے، مکاتب کیسے چلتے، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو روزی کیسے ملتی؟ رحمت من ربک، یہ سب اللہ کی رحمت کے جلوے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے اس طرح سے انسان چیزوں پر غور کرے تو اس کو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ کبھی سوچتے ہی نہیں، بس اپنی دنیا میں مست ہے، کھایا پیا سویا ختم بات۔ ویکا کوئی انسان بن کر آیا تھا، مر جاتا پاپا جب پیدا ہو تبھی۔ ہاں، تو حواس سے خمسہ۔ اس کے بعد دوسرا ذریعہ علم ہے عقل۔ اللہ نے حواس سے خمسہ تو دیے، مگر حواس سے خمسہ میں سے ہر ایک کو لمیٹڈ بنائے، ان لمیٹڈ نہیں۔ اور اللہ دھوکہ بھی نہیں دیتے۔ موبائل کی کمپنی والے دھوکہ دیتے، بولے ان لمیٹڈ، اور پھر بولتے 6 مہینے بعد ختم۔ تو تیرے باپ نے بولا ان لمیٹڈ کہاں سے ہوا؟ وہ تو لمیٹڈ ہوا، ان لمیٹڈ کال، اور پھر کیا بولیں گے 200 منٹ، لمیٹڈ ہوا کیا ان لمیٹڈ ہوا؟ وہ تو بیوقوف بناتے، لیکن سامنے والا اس سے بڑا بیوقوف ہے کہ بیوقوف بن بھی جاتے، کبھی اعتراض بھی نہیں ہوتا ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل مند نہیں ہے، عقل بند، عقل بند ہے، عقل کام کرتی نہیں۔ تو اب اللہ نے انسان کو بنایا، انسان موٹا ہے، دبلا ہے، پتلا ہے، ٹھنگنا ہے، کالا ہے، سفید ہے، یہ سب دیکھنے کے لیے انسان کو آنکھ چاہیے۔ اب انسان آنکھ بند کر دے گے اور بولے بہت لمبا ہے رے تو، آپ کیا بولیں گے؟ کان پٹی کے نیچے 2 کھینچ کے دیں گے، بولے آنکھ بند کر کے تک کان دکھا دے دو، نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ، پھر اس کے بعد آنکھ کی بھی لمٹ ہے، ایک دور تک کے اس کو نظر آتا ہے، کچھ میٹر تک کے، اس کے بعد اس کے آگے نظر نہیں آتا ہے۔ انسان پاس میں ہے وہ بھی بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ جیسے اللہ نے انسان کو آنکھ تو دی، مگر اس کا پاور ایسا رکھا ہے کہ انسان کو جراثیم نظر نہیں آتے۔ اب اگر انسان کو جراثیم نظر آتے، پانی پینے جاتا ایسا کر کے بھاگ جاتا ہوں، کیوں؟ اتنے جراثیم ہے اس کے اندر میں کہ انسان پانی نہیں پیتا۔ لیکن اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ نہیں ایسے نظر آئے۔ وہ مائکروسکوپ انسان نے بنایا، اس سے نظر آئیں گے اس کو، لیکن ایسے ڈائریکٹ دیکھا تو انسان کھاتا بھی نہیں، کھانے میں بھی جراثیم یوں پھرتے ہوئے نظر آتے، ہوا میں بھی اڑتے ہوئے نظر آتے، سانس بھی اور یہ ادھر سے آیا، تو ایسے ہی پریشان رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کیسا بنایا؟ نہیں، اشرف المخلوقات ہے، ایسا بیچارے کو پریشان نہیں کرنا، ڈسٹرب نہیں کرنے کا۔ تو اتنے سکون کے ساتھ انسان زندگی کیا کر رہا ہے؟ گزار رہا ہے۔ اللہ کچھ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسے اللہ کا نظام ہے، تو ہر چیز ایسے ہی اللہ نے۔ اب انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو عقل چاہیے۔ کیوں؟ بولے یار انسان کسی درخت پہ تو لگتا نہیں ہے، آسمان سے ٹپکتا نہیں ہے، نہ آسمان سے ٹپکتا ہے نہ زمین سے اگتا ہے، تو کدھر سے آیا؟ ضرور کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اب یہ عقل ہے اور بیان کرتی ہے۔ تو یہ دوسرا ذریعہ ہے، لیکن یہ بھی لمیٹڈ ہے۔ یہ بھی کیسا ہے؟ ارے بھائی انسان ٹھیک ہے پیدا ہوا ماں کی پیٹ سے، لیکن کائے کو آیا رے تو دنیا میں؟ کیا کام تھا تیرا؟ نہیں آتا نا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا طاہر صاحب نے بتایا نا، کھڑے ہو جا، بولے بیگن ہوتا، حافظ سمجھ تیرے کو کاٹتا، بیگن کا سالن بناتا، بچے کھاتے، پیٹ میں جاتا، پاخانہ بنتا اور نالی میں چلا جاتا۔ بولے نالا بن کے کہاں چلا جاتا؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو عقل دی۔ اب انسان کیوں آیا؟ کیا آیا؟ اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے زندگی گزارنا، اس کے لیے وحی کی ضرورت۔ اس کے لیے کسی ضرورت ہے؟ وحی کے ذریعے اس کو بتایا گیا کہ بھائی تو کہاں واسطے آیا رہے، وما خلقت الجن والانس الا یعبدون،
ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. تیرے کو سونے کے واسطے پیدا کیا, تیرے کو کھانے کے واسطے پیدا کیا, تیرے کو گھومنے کے واسطے پیدا کیا نہیں, تیرے کو کاہے واسطے پیدا کیا رے بھیا؟ لیعبدون, تاکہ اللہ کی عبادت کریں. اب اللہ کی مرضی کے مطابق چیزوں کو جاننا, کھائے تو حلال کھائے, حرام کو چھوڑ دے. کس طریقے سے کھاوے؟ بیٹھ کے کھاوے, ایسے کھاوے کہ ہاتھ کم سے کم ملوث ہو. کل ایک آدمی بتا رہا تھا, بولے کہ مولانا وہ ایسا کر کے یوں کر کے کھانا کیسا ہے؟ میں بولا جانور بنتر ہے کہ انسان؟ یہ بتائیے ایسا کر کے یوں کر کے کھانا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم اپنے ہاتھ کو ملوث کر دیں, کھانے میں بھی اور دھونے میں بھی. اللہ کچھ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ تو انسان اللہ جیسا نبی کے طریقے پر چلے تو انسان بن کر جیتا ہے, اور نبی کے طریقے کو جھوڑے تو انسان کل انعام بل ہم اول, یہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے. پھر ٹرمپ جیسے لوگ پیدا ہوتے دنیا میں, ایک دم ملعون قسم, اتنا بیکار انسان کہ کبھی کبھی اپنے بھی سوچتے کہ اللہ ایسے دیکھنے کے واسطے اپنا ہے اپن دنیا میں. تو جب انسان وحی سے, رسول سے, رسالت سے کرتا ہے تو ایسے دھندے. اللہ نے اسی لیے وحی کو کیا نازل کیا. الوحی هو کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ. وحی کہتے ہیں اللہ کا وہ کلام جو اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر وہ نازل فرماتے ہیں. کلام اللہ. امام بدر الدین العینی, نام بولتا جاؤں گا, ذرا نام بھی یاد رکھ کے سنتے جائیے, سمجھ میں آئی بات؟ علامہ بدر الدین العینی شارح بخاری ہے, انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری فی 20 مجلدا. زیادہ نہیں, صرف 20 جلدوں میں. سمجھ میں آئی بات؟ فقہ حنفی کے زبردست ترجمہ, اور حافظ ابن حجر اسقلانی کے ٹکر کے آدمی. حافظ صاحب شافعی تھے اور امام بدر الدین العینی یہ کیا تھے؟ حنفی تھے. دونوں کا زمانہ ایک نے فتح الباری لکھی اور ایک نے عمدۃ القاری لکھی. تو عمدۃ القاری میں حافظ بدر الدین العینی نے یہ روایت اس کو بیان کیا ہے, وحی کی سب سے اچھی تعریف کی ہے مختصر الفاظ میں. کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیاء, اللہ کا وہ کلام جو اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر اس نے نازل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کلام کا نزول ہوا اس کی 2 قسمیں, ایک ہے وحی مطلوع اور دوسری ہے وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. قرآن کریم وحی مطلوع ہے, اور احادیث مبارکہ یہ وحی غیر مطلوع ہے, ای لا یتلا فی الصلاۃ, جس کو نماز میں پڑھا نہیں جاتا. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وحی کی اولاً 2 قسمیں ہیں, ایک ہے وحی حکمی اور دوسری ہے وحی صریح. پھر وحی صریح کی 2 قسمیں ہیں, وحی مطلوع اور غیر مطلوع. گویا کہ وحی مطلوع اور غیر مطلوع وحی صریح کی قسمیں, اور وحی حکمی کی 5 قسمیں. نمبر 1 رؤیا الانبیاء, انبیاء کے خواب. نمبر 2 اجتہاد الانبیاء, انبیاء کا اجتہاد, یہ بھی وحی. نمبر 3 اجماع الامہ, یہ بھی عبارت النص کے حکم میں ہوتا ہے, اس لیے اس کو بھی وحی کا درجہ دیا جاتا ہے. نمبر 4 اجتہاد الصحابہ, صحابہ کے اجتہاد, یہ بھی وحی کے درجے میں. آمینو کما آمن الناس, ایمان لاؤ ایسے جیسے میرے صحابہ ایمان لائے. اور نمبر 5 مجتہدین امت کا اجتہاد, اجتہاد المجتہدین من ائمۃ ھذا الدین, اجتہاد المجتہدین من ائمۃ ھذا الدین کا یہ بھی وحی.
کیوں؟ امام صاحب اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، امام شافعی اپنی مرضی سے نہیں کہتے، ایسا نہیں کہتے ہاں میرے کو یہ سمجھ میں آیا، نہیں، وہ جس بات کو بھی بیان کرتے ہیں دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ہے، ان کی اپنی بات نہیں ہے۔ تو ہر چیز کو انہوں نے دلیل کے ساتھ بیان کیا، بغیر دلیل کے کسی امام نے کوئی بات بیان نہیں۔ اسی لیے ہمارے ائمہ تو فرماتے تھے کہ اگر میری بات کے مقابلے میں کوئی حدیث مل جائے تو میری بات کو دیوار پہ مارو، فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْحَائِطِ، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی اتنا علم چاہیے۔ اب آپ کہیں کہ آپ تو امام ابو حنیفہ نے کا ایسا فرماتے ہیں، امام صاحب کے سامنے ذخیرے حدیث قرآن سب کچھ ہوتا تھا، ان سب کو سامنے رکھ کر آپ بات بیان کرتے تھے، اپنی مرضی سے کچھ بتاتے تھے نہیں۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ وحی ہے۔ تو ہم جس کو پڑھنے جا رہے ہیں یہ وحی غیر مطلوب ہے۔ احادیث مبارکہ اور کتب احادیث میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اور تفسیر کی صورت میں جو پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ وحی مطلوب، یہ وحی غیر مطلوب۔ اور تفسیر جو پڑھیں گے، قرآن کو جو سمجھیں گے، تو قرآن تو کیا ہے؟ بہرحال وحی مطلوب ہے، پڑھا جاتا ہے اس کو۔ احادیث مبارکہ یہ وحی ہے، اس پر دلیل، کیونکہ ہمارے زمانے میں کوئی بھی آدمی کھڑا ہوتا ہے بولتا ہے یکفینا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، آتا جاتا کچھ نہیں۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ وحی کیوں کتاب؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم میں ہے نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ وہ بھی وحی ہے، اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اسی لیے دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول پر جیسے الفاظ نازل ہوتے ہیں اس میں اپنے طرف سے کوئی کریکشن اور اجتہاد کے بغیر ویسے ہی ہو بہو آپ سناتے ہیں، صحابہ کو لکھوا دیتے تھے اس کو۔ اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس چیز کا نزول ہوتا تھا احادیث مبارکہ کی صورت میں، تو احادیث مبارکہ میں آپ پر معانی آپ کے قلب پر القاء ہوتے تھے۔ جس کا القاء ہوتا تھا معانی کا، اس کو حضور اپنے الفاظ میں بیان کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ۔ البتہ اللہ کے رسول کے الفاظ بھی عام انسانوں جیسے الفاظ نہیں تھے۔ اوتیت جوامع الکلم، کیا فرمایا حضور نے کہ مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا، کہ میں مختصر الفاظ میں بہت بڑی بڑی حقیقتوں کو کیا کر دیتا ہوں؟ بیان کر دیتا ہوں۔ تو چھوٹے چھوٹے الفاظ حضور بیان کرتے ہیں، مگر اس کو سمجھانے کے لیے جلداں کے جلداں لگتی، اس کو سمجھانے کے لیے کیا لگتی ہے؟ جلداں کے جلداں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی وحی کر ثم ان علینا بیانہ، یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ حدیث پاک اور احادیث مبارکہ کیا ہے؟ وحی ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے کہا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کے فرامین یہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے ایک روایت میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ اسی کے مثل، اس کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے مجھے وحی کا القاء کیا، وحی مجھ پر نازل کی کہ میں اس کو سمجھاتا بھی۔ احادیث مبارکہ کے وحی ہونے پر بہرحال بے شمار احادیث ہمارے قرآن کریم میں ہے
وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو یہاں پر بھی ما عام ہے. ما آتاکم الرسول، جو بھی رسول دے آنکھ بند کر کے اس کو لے. اب آپ کہیں کہ جب اللہ کے رسول نے جو کچھ دیا وہ آنکھ بند کر لینے کا، تو حدیث میں تو آپ کو بولنا پڑتا ہے یہ حدیث ہے. تو وہ رجال کے اعتبار سے، اس کے دوسری چیزوں کے اعتبار سے اس پر کلام کرنا پڑتا ہے. ورنہ من حیث من کلام الرسول جب ثابت ہو جائے تو مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کو سمجھتا ہے وہ مسئلہ ہے کہ نہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایسی بے شمار قرآن کریم کی آیات ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احادیث مبارکہ بھی بذریعہ وحی کیا ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہو سکتی نہیں ہے. احادیث رسول کو بیان قرآن کہنے کے چند اصول اور قواعد. حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ احادیث رسول کو بیان قرآن کہنے کے چند اصول اور قواعد ہیں. نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ فرمان کہ ایک مرتبہ قبیلے بنی اسد کی ایک عورت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے انت تلعن علی النساء، آپ ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو جسم گدواتی ہے. آپ نے فرمایا ہاں. کہا جس پر خدا نے لعنت کی ہو اور خدا نے قرآن میں مذکور ہے اس پر لعنت کیوں نہ کروں میں؟ ہاں برابر ہے. تو اس عورت نے کہا قرآن تو میں بھی پڑھتی ہوں مگر میں نے تو قرآن میں کہیں نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو قرآن سمجھ کر پڑھتی تو یقیناً اس کو پا لیتی. قرآن میں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تو اب تھا وہ حدیث میں، قرآن میں نہیں تھا، لیکن آپ نے دائرے کیا کہا؟ قرآن میں. تو حدیث اور قرآن کے درمیان آپ نے کہا کہ دونوں میں مدارج کے اعتبار سے فرق ہوگا مگر ثبوت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. جو حدیث سے ثابت وہ حکم ہے. اب حضور نے کہہ دیا کہ وہ عورتیں جو اپنے جسم کو گدواتی ہے، جیسے ہمارے زمانے میں عام ہے آج کل بیوٹی پارلروں کے اندر میں ایسی ایسی جسموں کے اوپر، جو اپنے چہروں کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر جو چیزیں عورتیں کرواتی ہے، کون سی زینت، زیب و زینت کے احکام مستقل کتاب لکھی ہے لوگوں نے. ہم کو پڑھنی چاہیے، اپنی عورتوں کو ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ روکنا چاہیے. آج کی دنیا نے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو سب کچھ سمجھ لیا. اچھا نظر آنا، اندر سے کیسا بھی ہو، اوپر سے اچھا دکھنا. تو یہ اوپر سے اچھا دکھنے کے لیے کچھ بھی کرتے. کالا ہے اس کو گورا بنا دیتے، بڈھا ہے اس کو جوان بنا دیتے، تو کچھ بھی کرتے. ہماری شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دی تھی. یہ من غشنا فلیس منا. تو فرماتے احادیث مبارکہ میں ایسی عورتوں پر حضور نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتیں پتلا لباس پہنے گی، اپنے جسموں کو گدوائے گی، اپنے چہروں کے اوپر کیا کہتے ہیں، جیسے عورتیں اچھا لگنے کے لیے وہ کالے کالے کیا بولتے ہیں اس کو، تل وہ بنواتی مصنوعی. کیا ضرورت ہے بابا، اللہ نے جیسا بنایا ویسے اچھا ہے، لیکن اچھا لگے تو وہ یہاں بنائے گی، یہاں بنائے گی، یہاں بنائے گی. کہا یہ سب چیز ہماری شریعت کے اندر یہ دھوکہ ہے. یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے ناک اگر کسی کی لمبی نہیں ہے تو اس کو لمبا کرا دے. اللہ کتنا بھی کر، کس سے بنایا اللہ نے؟ مٹی سے. اور کہاں جانے کا ہے؟ مٹی میں. کہا یہ مٹی پہ اتنی محنت.
اس مٹی میں ملنے کے بعد جو زندگی اس کے لیے محنت ہے، اور وہ عمل سے، اخلاق سے، کردار سے، ذکر سے، عبادت سے وہ چیزیں کام لگے گی آپ کو. یہ میک اپ ویک اپ کام ہی لگے گا، تو اس سے تو پکڑ کے اور فرشتہ اچھے سے کیا کرے گا، دھلائی کرے گا. بولے گا بہت میک اپ کر کے گھومتی تھی، ادھر آ جاتی، تیرا میک اپ کیا کرتا ہوں میں، نکالتا ہوں. بہت اچھا دیکھنے کا کیا کرتا تھا، چکر. پھر تو موبائل میں بھی فلٹر آ گئے، بولے فوٹو کھینچنے کے بعد فلٹر ڈال دو. بولے وہ کبھی کبھی کوئی آتا ہے، میں بولا یار یہ تو ایک دم کالا ہے، اس میں کیسے گورا دکھ رہا. بولے حضرت فلٹر آئے. بولے اچھا، کچھ بھی کرتے. لا، گورا اور کالا ہونا لیس کمال فی البشری، انسان میں کمال نہیں ہے. انسان کا صاحب اخلاق، صاحب علم اور صاحب ادب ہونا یہ کمال ہے. لیس الجمال باثواب تزیننا، حضرت علی فرماتے ان الجمال جمال العلم والادب، لیس الیتیم من مات والده، ان الیتیم یتیم العلم والادب. کہا یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا، کہا یتیم وہ ہے جس کا باپ تو ہو مگر اس کے پاس نہ علم ہے نہ ادب ہے، تو باپ ہوگے بھی یتیم. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال تو اس سے پہلا اصول یہ سمجھ میں آیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے بتایا کہ اللہ کے رسول کا فرمان جو صریح بیان کر دیا گیا، جس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں، عبارت النص ہے، وہ بمنزل قرآن کے ہے. دوسرا اصول، قرآن کریم کے مجملات کی تشریح اور تفسیر احادیث کے ذریعے سے کی جاتی ہے. جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. قرآن نے اس کو اجمالاً بیان کیا اور احادیث نے اس کی تفصیل بیان کی. نماز کیسے پڑھنا، سجدہ کیسے کرنا، رکوع کیسے کرنا، قاعدہ کیسے کرنا، قائدین میں کیا پڑھنا، قیام میں کیا پڑھنا، قومہ میں کیا پڑھنا، ساری تفصیلات کہاں ملے گا، قرآن میں گئی پر. تیسرا اصول، قرآن کریم میں دو طرح کے احکام ہوتے ہیں جس کی تفصیل احادیث ہی سے معلوم ہو سکتی ہے. جیسے قرآن نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اب قرآن نے طیبات اور لفظ بول دیا تو بھائی حلال. اب کون سے درندے، کون سے پرندے، کون سے چرندے، کون سی چیزیں حلال اور حرام ہے، یہ تفصیل کہاں ملے گی آپ کو، احادیث مبارکہ. کہ بھائی جو پھاڑ کھانے والے ہیں وہ درندے، اس کو نہیں کھانے کا، ورنہ تو بھی ویسا بن جائے. کیونکہ جو چیز انسان کھاتا ہے اس کے اثرات انسان پر کیا ہوتے ہیں، مرتب. تو کل ذی ناب من السباع، آپ نے پڑھا کہ نہیں، لا فقہ کی کتابیں پڑھ کے آئے کہ نہیں، کہ وہ پرندے اور وہ درندے جو چیڑ پھاڑ کر کھاتے ہیں اس کا کھانا حلال نہیں ہے، وہ طیبات نہیں. تو قرآن نے طیبات کہہ دیا. اب اس طیبات کی تفصیل احادیث مبارکہ میں اور پھر اس کی مزید تفصیل فقہاء نے کیا کیا، بیان کیا. تو فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کے بغیر چارے کار نہیں. نمبر 4، قرآن کبھی کسی حکم کو بغیر علت کے بیان کرتا ہے اور اس کی علت احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتی. تو اب قرآن کریم نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اتنا کہہ دیا قرآن نے. اب مزید تفصیل قرآن نے نہیں بیان کی، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا ضَعَافًا مُضَاعَفًا، یہ کہہ دیا قرآن نے. لیکن احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے. اسی لیے ہمارے فقہاء نے ربا کی دو قسمیں بیان کی، ایک ہے ربا الفضل اور دوسرا ہے ربا النسیئہ. ربا النسیئہ کو ربا القرآن کہتے ہیں لأنه مذکور فی القرآن. جیسا قرآن نے بیان کیا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا، یہ ربا النسیئہ کی طرف اشارہ ہے.
اور احادیث مبارکہ میں ربا الفضل کو بیان کیا گیا، تو اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں اور ربا الفضل بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قدری کے اندر آپ پڑھ کر آئے ربا کے باب میں، لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة ولا الملح بالملح ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا۔ کبھی پڑھا سنا کہ نہیں؟ ہاں، غنیمت حجی بولا، یہ بات الگ ہے کہ کچھ نے صحیح میں جی یاد تھا تھوڑا بہت تو بولا، کسی نے تو ایسے ہی کہا کہ بول تو دو ابھی، ارے سمجھ میں آئی بات؟ تب حضور نے کہا کہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، جو کو جو کے بدلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں نہیں بیچ سکتے ہو، الا مثلا بمثل، مگر برابر سب، یدم بید، نقد، والفضل ربا، اور زیادتی کیا ہے؟ سود ہے، تو اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربا۔ اب ربا الفضل حدیث سے ثابت ہو، اب ایسا نہیں بول سکتے ہیں کہ جو قرآن سے ثابت ہے وہ صحیح، جو حدیث سے ثابت ہے نہیں، جو قرآن نے احل اللہ البیع وحرم الربا، حرم الربا بولا تو ربا الفضل بھی آ گیا اور ربا النسیہ بھی آ گیا، ربا النسیہ بھی آ گیا۔ اب الفضل کو کیسے سمجھنے کا؟ تو پھر ہمارے فقہاء نے اس میں اجتہاد کیا کہ بھئی اس میں علت کیا، کیونکہ علت کو بیان نہیں کیا گیا، اب علت کو تلاش کیا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں الکیل مع الجنس والوزن مع الجنس، کیل مع الجنس اور وزن مع الجنس۔ امام مالک کہتے ہیں ادخار، امام شافعی فرماتے ہیں طعمیت اور ادخار، تو ہر ایک نے الگ الگ علت نکالی کیونکہ علت کو بیان نہیں کیا گیا، تو فرماتے ہیں یہ سب کے سب قرآن ہے۔ حرم الربا بول دیا، ربا النسیہ تو آ گیا اس میں، ربا الفضل بھی اس میں آ گیا، جو اجتہاد کیا انہوں نے وہ بھی اس میں آ گیا، اجتہاد الائمہ، اسی لیے اس کو وحی کی قسم میں شمار کروایا۔